آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ وہ ہے جو یریکم البرق، دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً خوف، وطمعاً اور امید کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ خوف کے ساتھ یعنی کہ وہ بجلی مجھ پر گر نہ جائے، اور امید کے ساتھ کہ بجلی چمک رہی ہے تو بارش آئے گی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے یہ باعث خوف ہے کہ وہ اس کی ایذا اور مشقت سے ڈرتا ہے، اور مقیم کے لیے یہ باعث امید ہے، یعنی گھروں میں مقیم کسان اور کاشتکار اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں، تو یہ مقیم کے لیے باعث امید ہے کہ وہ اس کی برکت، منفعت اور اللہ سے رزق کی امید رکھتا ہے۔ وَيُنشِئُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، السحابہ بادل، الثقال بوجھل، بھاری۔ بوجھل بادل سے مراد وہ بادل ہے جس میں بارش کا پانی ہوتا ہے، یعنی انہیں اللہ نئے نئے روپ میں پیدا کرتا ہے، اور پانی کی کثرت کی وجہ سے ہی یہ بھاری اور زمین کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو موٹے بادل ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مختلف ڈیزائن کے بادل آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اپنے لکس میں بھی کافی ہیوی فیل ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ ہی ان بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک، بِحَمْدِهِ، ساتھ اس کی تعریف کے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، مِنْ خِیفَتِهِ، اس کے خوف سے، یعنی وہ بھی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اس تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور یہاں خاص الخاص کڑک کی حمد اور تسبیح کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی حمد اور تسبیح کا ذکر ہے۔ فرشتوں کے بارے میں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے لیے بالکل نئی ہے کہ کڑکتی بجلی بھی اللہ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا، پھر پہنچاتا ہے یعنی گراتا ہے ان کو، مَن یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو جن پر چاہتا ہے گراتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رعد کا لفظ بھی آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی اس میں برق کا لفظ بھی آیا، اور تیسرا لفظ صواعق بھی آیا۔ اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ رعد چمکنے والی بجلی کو، دھماکے کو اور کڑک کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے برق آتشی شعلے کو کہتے ہیں جو بادل کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور زمین پر گرنے والی بجلی کو صواعق کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ان تینوں میں، رعد چمکنے والی بجلی، دھماکہ اور کڑک ہے۔ برق کیا ہے؟ آتشی شعلے جو بادل کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین پر گرنے والی بجلی کو صواعق کہا جاتا ہے۔ برق فوراً دکھائی دیتی ہے، لیکن رعد چند لمحے بعد سنائی دیتی ہے، اور جب یہ بجلی زیادہ ہو جائے، ویسے تو یہ بادلوں میں جذب ہو جاتی لیکن کبھی زمین پر بھی گرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان گرتی بجلیوں کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو کڑکتی بجلی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بادل کی گرج سنتے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے یعنی اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ گرج اور کڑک در حقیقت اہل زمین کے لیے ایک شدید وعید ہے،
اسے موطا امام مالک نے بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنتے تو اللہ سے دعا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے عافیت دے۔ اسے ترمذی، طبرانی اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو پہلی بات جو اس آیت میں کی گئی وہ کیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ بجلی بھی اور یہ فرشتے بھی۔ پھر فرمایا وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے اگر میرے بندے میری پوری اطاعت کرتے تو میں راتوں کو بارش برساتا اور دن کو سورج چڑھاتا اور ان کو گرج کی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ یہ روایت ہے تو مسند احمد کی، لیکن اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ضعیف ہے۔ میں نے اس حدیث کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی اہم میسج ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو ایک میسج کے طور پر لے لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو اللہ رات کے ٹائم پر بارش برسائے گا اور دن کو سورج چمکے گا۔ رات کو چونکہ زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ بارش کی وجہ سے حادثات سے بچ جاتے ہیں، اور دن کو جب سورج چمکتا ہے تو obviously لوگ دن کا اچھا یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رات کو بارش برستی ہے، اس کے ساتھ اگر گرج بھی ہے تو لوگ موسٹلی سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اس گرج کی آواز نہیں آتی، یعنی بارش کا فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے جو کہ رات میں ہوئی، اور دن کا فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ دن میں سورج چمکتا ہے تو لوگ اپنے کام کاج اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب بادل کو پیدا کرتا ہے تو وہ یعنی بادل بہت شائستہ انداز میں گفتگو کرتا ہے اور بہت احسن انداز میں ہنستا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بادلوں کی گفتگو، کڑک اور ہنسنا بجلی ہے، یعنی اگر بادل گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو کڑک سنائی دیتی ہے، ایکچولی یہ بادل آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بادل ہنستے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو غیبی تھی، لیکن حدیث کے ذریعے ہمیں اس کو بتایا گیا، الحمدللہ۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرج سن کر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر کرنے سے وہ بجلی ان پر نہیں گرتی ہے، یعنی جو بھی ذکر کرنے والے ہیں پھر یہ بجلی ان پر نہیں گرتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر آپ کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ محفوظ رہیں گے شر سے، تکلیف سے، پریشانی سے، عذاب سے۔ مسند احمد کی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بجلی بکثرت گرے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم سے آ کر پوچھے گا کہ صبح کس پر بجلی گری۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بجلیاں گریں گی اور کتنی کثرت سے گرے گی کہ لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ آج بجلی کس پر گری۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کتنا تیزی کے ساتھ بھیجے گا۔ چونکہ یہ امت یکمشت عذاب سے تباہ نہیں ہوگی، اسی لیے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز آتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں بجلی گرتی ہے وہ جگہ ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جاتی ہے، ایسی آگ لگتی ہے جس کو بجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وَهُمْ حالانکہ وہ یجادلون فی اللہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ میں، یعنی اللہ کے بارے میں۔ وہ جھگڑتے ہیں بحث کر کے، وہ جھگڑتے ہیں حکم کو نہ سمجھ کر، اسی طرح سے غیب کے معاملے میں الجھ کر جھگڑتے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کر کے جھگڑتے ہیں، پھر اسی طرح سے غرور میں مبتلا ہو کر عذاب مانگ کر جھگڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا مذاق بنا کر جھگڑتے ہیں، پھر اسی طرح سے منمانی نشانیوں کا مطالبہ کر کے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے تو واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ
جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے. وہوا اور وہ شدید المحال سخت پکڑنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی ہی سخت ہے. محال کا جو لفظ ہے اس کا معنی قوت، مواخذہ اور تدبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ بڑی قوت والا ہے، نہایت مواخذہ کرنے والا ہے اور تدبیر کرنے والا ہے. محال کہتے ہیں کسی کے خلاف قوت اور سختی کے ساتھ بری تدبیر کرنا، وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے. آج اگر ایسے لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے تو جلد ہی ان کی پکڑ ہوگی. لہو اس کے لیے دعوت الحق پکارنا ہے برحق، اسی کو ہی پکارنا حق ہے. اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. لہو دعوت الحق. ایک معنی اس حصے کا یہ کیا گیا ہے کہ اس کی دعوت حق ہے، یعنی جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے، جس راستے کی طرف وہ بلا رہا ہے، وہی حق ہے. اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی ایک ہستی ہے جس کو پکارنا، جس سے دعا کرنا برحق ہے، جس کی عبادت کرنا حق ہے. دعا اور عبادت کی تمام قسمیں، اسی طرح سے خشوع و خضوع، جھکنا، سر جھکانا، سب اللہ کے لیے خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری حاجت کو جانتا ہے، وہی تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اس لیے اسی کو پکارنا حق بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. والذین، اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں، من دونہ ہی اس کے سوا سے، لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء ساتھ کسی چیز کے. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو پکارتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو تم اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، ولی ہو یا نبی ہو، کوئی تمہاری پکار کو نہیں سنے گا، کیونکہ وہ اس شخص کی پکار کو سن ہی نہیں سکتا. بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ جواب دیتے ان کو ساتھ کسی چیز کے. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. الا مگر، کباسطی جیسے کوئی شخص پھیلانے والا ہو، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف. وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہے. لیبلغ تاکہ وہ پانی پہنچے، فاہو اس کے منہ تک، وما ہوا حالانکہ نہیں وہ، ببالغی ہی پہنچنے والا اس تک یعنی اس کے منہ تک. وما دعاء اور نہیں پکار، الکافرین کافروں کی، الا فی ضلال مگر گمراہی میں. یعنی اس مثال کے ساتھ جو اسٹرانگ میسج دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو اس آیت میں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے مشرکوں کی مثال اس آدمی کی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، لیکن پانی اس کی پیاس کو محسوس نہیں کرتا اور نہ دیکھ پاتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے. اس لیے وہ اس کی نہ فریاد سن پاتا ہے اور نہ اس کے منہ تک پہنچ پاتا ہے. یہی حال بتوں کا ہے، یہی حال ان بزرگ ہستیوں کا ہے جو قبروں میں ہیں، کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی حاجت کو پورا نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ان کی بات کو سن ہی نہیں پاتے، ان کے پاس اس طرح کی کوئی قدرت نہیں. تو کافروں کی عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ ان کے لیے وبال بن جائے گی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ سے کنویں کے کنارے سے پانی لینا چاہے، حالانکہ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب پانی حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اس کے منہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح سے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے پانی کو پکارے اور اس کی طرف اشارہ کرے تو وہ اس کے پاس کبھی نہیں آ سکتا۔ اس طرح مشرکوں کی مثال ہے جو اللہ کے سوا غیر کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ غلط طریقے سے پانی نہیں پیا جا سکتا، بالکل اسی طرح سے غلط طریقے پر عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، اور جو بھی غلط طریقے سے عبادت کرنے میں وقت لگائے گا تو وہ عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی، اس کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اب اس بات کو میں بالکل سمپل انداز میں سمجھاؤں کہ آپ پانی کے کولر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور پانی کو پکاریں، اے پانی میرے منہ تک آ جا، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں۔ کیونکہ پانی آپ کی بات کو سن نہیں سکتا، اس میں یہ سننے کی قدرت نہیں، وہ آپ کی حاجت کو پوری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو پانی پینا ہے تو پانی کولر سے بھرنا پڑے گا اور اس گلاس کو منہ تک لے جانا پڑے گا، پھر ہی آپ پانی پی سکتے ہیں۔ تو پانی پینے کا درست طریقہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے پانی پینا چاہے تو پی نہیں سکے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص غلط طریقے پر عبادت کرے یا غیر اللہ سے دعا مانگے تو نہ عبادت قبول ہوگی اور نہ دعا قبول ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعاً، خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے۔ طوعاً، خوشی سے کون کرتا ہے سجدہ؟ مومن۔ اور کراہت سے، ناخوشی سے کون کرتا ہے سجدہ؟ منافق یا پھر کافر۔ تو کافر اور منافق ناخوشی سے یعنی مجبوری سے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ان کے بھی یعنی سجدہ کر رہے ہیں، بالغدو، صبح، والآصال، اور شام کے وقت۔ غدو صبح کا ٹائم اور آصال شام کا ٹائم یعنی دن کا آخری حصہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں جو سجدے کی بات ہو رہی ہے تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فزیکلی بھی وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں اللہ کی عظمت اور سلطنت کا ذکر ہے، اور اس آیت کا پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، ہر چیز اس کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا کافروں کی طرح ناخوشی سے کرے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی میں بھی اس کی سرتابی کی مجال نہیں، یعنی کوئی بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، کسی کو بیمار کرے، کسی کو غنی کرے، کسی کو فقیر بنا دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے دے، ان احکام میں کسی کافر کو بھی انکار کرنے کی مجال نہیں، یعنی کافر اور منافق بھی اللہ کے حکم کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا طوعاً وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے بھی ان کے سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام کے وقت۔ قل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض، کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اب یہاں اس آیت میں توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ من رب السماوات والارض، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ،
یعنی اگر یہ مشرکین جواب نہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیں. تو یہاں پیغمبر کی زبان سے اقرار ہے، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا ہے. جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. قل کہہ دیجئے افتخذتم کیا پھر بنا لیے تم نے من دونی ہی اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، اولیاء مددگار. کہہ دیجئے کہ کیا پھر تم نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے، وہ مددگار لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے بھی، نفعن کسی نفع کے، ولا ضرن اور نہ نقصان کے. تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر قادر نہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر قادر نہیں. کیوں؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی الاعمی برابر ہو سکتا ہے اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا. کیا توحید پر چلنے والا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو معبودان باطل کی عبادت کرتا ہو؟ تو جس طرح سے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح سے موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے. اب موحد کو یہاں پر دیکھنے والا کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ توحید کا نور دیکھتا ہے. اور مشرک کو یہاں پر اندھا کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ نور یعنی توحید کا نور اسے نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے. ام یا حل تستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الظلمات اندھیرے والنور اور روشنی، یا پھر برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی. یہاں پر ظلمات سے مراد کفر، شرک اور گمراہی کے اندھیرے ہیں. ظلمات جمع ہے، اسی لیے کئی اندھیروں کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ منافقت کا اندھیرا بھی شامل کر سکتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی اپنے فہم سے اندھیرے شامل کر سکتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیے تو وہ نور یہ واحد ہے، کیونکہ اسلام کا نور ایک ہی ہے. اسے آپ توحید کا نور کہہ لیں، اسے آپ ایمان کا نور کہہ لیں. تو کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ obviously نہیں ہے. تو ایک طرح سے غور و فکر کروایا جا رہا ہے، اور اس غور و فکر کے ذریعے توحید اور شرک کو سمجھایا جا رہا ہے. ام جعلوا یا انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے لیے شرکاء کچھ شریک، خلقو انہوں نے پیدا کیے، کا خلقہ اس اللہ کے پیدا کرنے کی مانند. کیا ان شریکوں نے اللہ جیسی کوئی تخلیق پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلق تو مشتبہ ہو گئی پیدائش علیہم ان پر. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مشرکین نے جن لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے، کیا وہ پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ جیسے ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ جیسی مخلوق پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے مخلوق میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے اور غیر اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے. کیا ان کے نزدیک تخلیق گڑمڑ ہو گئی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ایک طرح سے سوالیہ انداز ہے کہ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ کیونکہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تب ہی یہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ آیت کی ابتدا میں کیا بات ہوئی. اگر ان مشرکین سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے تو وہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، اپنی مرضی کے معبود بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا. یعنی بات یہ ہے ہی نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور وہی اکیلا ہے، بہت زبردست ہے. قہار کہتے ہیں ایسا زبردست جس کے سامنے باقی سارے ذلیل ہوں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے مشابہ نہیں، اور نہ کوئی چیز اس کے مثل ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. وہ اکیلا واحد خالق ہے، اور وہ ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، یعنی ایسا زبردست ہے جس کے سامنے باقی سارے ذلیل ہیں. یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار مکہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس حقیقت کے اعتراف کے بعد بھی یہ شرک کرتے ہیں، دوسری ہستیوں کو اپنا حاجت روا بناتے ہیں، اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. اور وہ ہستیاں جو خود اپنی جان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، کسی نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، پھر کیسے وہ حاجت روا اور مشکل کشا بن سکتی ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے موحد مسلمان اور کافر کے درمیان فرق واضح کیا ہے. موحد کو کیا کہا گیا کہ وہ دیکھنے والا ہے، اور کافر کو اندھا کہا گیا. اسی طرح سے کفر کو اندھیرا کہا گیا اور اسلام کو نور کہا گیا. اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں نا، وہ توحید کے دلائل ہیں، جس میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف توحید کا حکم دیا ہے، لیکن لوگ پھر بھی شرک کرتے ہیں. اتنی آیات کی ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء